وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دعا جس کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ایک وہ دعا جو ایک دوست دوسرے دوست کی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو ہم جب بھی کبھی ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کیا کریں کہ میرے لیے دعا کریں، تو اس کا ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے حق میں فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ بخشش فرما ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جب بھی کبھی ایک دوسرے سے ملیں تو آپس میں ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کیا کریں، دوستوں سے دعا کی درخواست کیا کریں، اپنے فیملی ممبر سے دعا کی درخواست کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیں، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی مجھے یہ الفاظ یاد آتے تو مجھے ان الفاظ کے اوپر بڑا ہی پیار آتا۔ تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تعلیم فرمایا کہ جب بھی تم کبھی ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگو، ایک دوسرے سے ملو تو کیا کہو کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اپنے دوستوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اپنے فیملی ممبر سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے جو آدمی کہہ لیتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، آج کل حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آج میرے لیے دعا کرنا، لیکن گھر کے اندر کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی جب کہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے حق میں فائدہ دیتی ہے، دوسرا ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔